السلام علیکم. سان ساکن تھی جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد. اس کی یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے. ہوم سیریز کا آغاز ہوا تو وہ جو ڈومیسٹک کرکٹ کی پتلی حالت اور این سی اے میں اپنی رہائش گاہ دیکھ کر پی سی بی کو غریب سمجھنے کی غلطی کر چکا تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ واقعی اتنا غریب نہ تھا، مگر انڈیا، آسٹریلیا یا انگلینڈ سے بہت پیچھے تھا. جب اسے گہری سبز کٹ اور اسی رنگ کی کیپ ملی تو ایک عجیب سے احساس نے اس کو گھیر لیا. اپنے ملک کی نمائندگی کے احساسات اور فخر جو وہ محسوس کر رہا تھا بیان سے باہر تھے. پہلا میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جانا تھا. کھلاڑیوں کو پی سی لاہور میں ٹھہرایا گیا. جو کھلاڑی اپنی بیگمات کے ساتھ نہیں تھے ان کو ایک دوسرے کھلاڑی کے ہمراہ کمرہ شیئر کرنا تھا، اور جو پہلی مصیبت کمرے میں تھی وہ سخت اور سٹف میٹرس کی تھی. یہ میٹرس کرکٹرز کو کمر کے ممکنہ درد، پٹھے کا کھینچ جانا یا کسی ایسے مسئلے سے بچانے اور تمام دن فیلڈ میں کھڑا رہنے کے لیے تیار کرنے کے لیے خصوصی طور پر بچھوائے گئے تھے. میچ سے پچھلی رات اسے نیند نہیں آئی تھی. وجہ بستر نہیں، ایکسائٹمنٹ، خوشی اور خوف تھا. ایکسائٹمنٹ اپنا پہلا میچ کھیلنے کی، خوشی ٹیم میں سلیکٹ ہونے اور ملک کی نمائندگی کرنے کی، جبکہ خوف ممکنہ بری پرفارمنس کا تھا. اتنا تو اسے کپتان کی زبانی علم ہو ہی چکا تھا کہ چونکہ پچھلی دفعہ اسے اچھی پرفارمنس کے باوجود ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے اس کو اس دفعہ رکھا گیا تھا. اپنے سلیکٹرز کے بارے میں وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ تھا. اگر کوئی کھلاڑی ایک میچ میں نہ چلے تو اسے فوراً واپسی کا ٹکٹ تھما دیا جاتا. اسے معلوم تھا اگر وہ ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کرتا تو اسے دوسرا چانس نہیں مل سکے گا. تقریباً گھنٹے بعد ناشتہ کر کے وہ دیگر ٹیم کے ساتھ بس میں سوار ہو کر جو اسی مقصد کے لیے بک تھی اسٹیڈیم پہنچ گیا. اسے وہ زمانہ یاد آ گیا جب وہ اسکول میں پیپر سے پہلے کھڑے ہو کر جلدی جلدی پڑھ رہا ہوتا تھا اور میرین بڑے مزے سے کہتی تھی نزا کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. ایسے نہیں معلوم تھا کہ کچھ دیر کی فیلڈنگ پریکٹس کے بعد کیا فرق پڑے گا، مگر اس نے سن رکھا تھا کہ یونس خان اپنے زمانے میں روز 1 گھنٹہ کیچنگ پریکٹس کرتا تھا. اس نے سوچا شاید وہ بھی اس طرح مایہ ناز فیلڈر بن جائے. ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. پاکستانی ٹیم مقررہ 50 اوورز بھی پورے نہ کھیل سکی اور 42.3 اوورز میں 183 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. 20 منٹ کی ٹی بریک ختم ہوئی تو نعیم نے ٹیرس پر کھڑے ریحان کو آواز دی، حیدر آ جاؤ. ریحان چند لمحے اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر فوراً کیپ اٹھا کر سر پر رکھی اور بالنگ اینڈ کی طرف بڑھا. رام نریش نے چند ثانیے مخالف 22 سالہ باؤلر کو دیکھا اور شاٹ کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا. اس کے بعد جو ہوا وہ معمہ رام نریش اپنی پوری زندگی نہیں حل کر سکا. اس نے پاکستان بالر کو بھاگ کر اپنی جانب آتے دیکھا. بالر نے گیند پھینکنے کے لیے بازو کو گھمایا بھی صحیح، مگر گیند پھینکنے کی بجائے وہ اسی طرح رک گیا جیسے بالرز گیند کرانے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. رام نریش انتظار کرتا رہا کہ وہ مڑ کر دوبارہ اپنے بالنگ مارک پر جائے گا یا امپائر گیند کو نو بال قرار دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا. اس نے بالر کے نوجوان اور خوبصورت چہرے کو دیکھا. وہ پہلے تو آنکھوں کی پتلیاں سکڑے رام نریش کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آنکھیں حیرت، بے یقینی اور خوشی سے پوری واہ ہو گئی. رام نریش نے نعیم کو بھاگتے اور نعمان کو شور مچاتے سنا. رام نریش کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکے نے بال کیوں نہیں کروائی اور تمام کھلاڑی خوش کیوں ہو رہے ہیں. پھر دفعتاً اس نے پلٹ کر اپنی وکٹ کو دیکھا جس کی آف سٹمپ کی بیل وہاں موجود نہ تھی. قریب ہی سفید گیند پڑی تھی. بے یقینی سے دیکھ رہا تھا. نعیم، فرحان، اشتیاق، نعمان وغیرہ سے گلے ملتے ہوئے وہ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو ابھی اور بالکل ابھی پیش آئی تھی. یہ سب کچھ اسے خواب لگ رہا تھا، ایک خوبصورت خواب. وہ پہلی ہی گیند پر وکٹ لے سکتا ہے، اپنی زندگی کی بالکل پہلی گیند پر. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. وہ گھبراہٹ جو اس پر کئی دنوں سے طاری تھی ایک دم رام نریش کی وکٹ کے ساتھ ہی آؤٹ ہو گئی تھی. انتہائی اعتماد سے اس نے دوسری گیند پھینکی جو سیدھی نارائن کے بیٹ سے ٹکرانے سے پہلے پیڈ پر لگی. وہ یکلخت مڑ کر امپائر کے سامنے چیخنے لگ گیا. امپائر نے سوچنے کے لیے وقت لیا اور پھر انگلی ہوا میں اٹھا دی. اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی. اپنی زندگی کے پہلے ہی انٹرنیشنل اوور میں وہ ہیٹ ٹرک کر سکتا تھا، البتہ وہ نہ کر سکا. تیسری بال پر چھکا پڑ گیا تھا. اس لمحے اسے معلوم ہوا تھا کہ جب بیٹسمین چھکا مارتا ہے تو بالر کیوں اتنے ملال سے گیند کو گراؤنڈ سے باہر گرتا ہوا دیکھتا ہے. اوور کی آخری گیند پر اس نے اپنے مارک پر کھڑے کھڑے بلے باز کو جانچا. اسے اب کس باکس میں بالنگ کرانی ہے وہ یہ سوچنے کی بجائے نان سٹرائکرز اینڈ پر کھڑے برائن کو دیکھ رہا تھا جسے رن لینے کی جلدی کریز سے تھوڑا آگے لے آئی تھی.
ریحان زیر لب مسکرا دیا اور بھاگتا ہوا اپنی لائن پر پہنچا۔ البتہ اس نے گیند اسٹرائک پر کھڑے بلے باز کو پھینکنے کے بجائے برائن کی وکٹ کے قریب بازو کو گھمانے کے عمل کے دوران ہی یکدم گیند والا ہاتھ وکٹ پر مار دیا اور فوراً اپیل کر دی۔ امپائر شور نہیں تھا، اس نے اسکرین دے دی، مگر ریان شور تھا۔ فیصلہ ریان حیدر اور اس کی ٹیم کے حق میں ہوا۔ امپائر سے اپنی کیپ لیتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا کیونکہ اس سے معلوم تھا اب فتح ان کی ٹیم کا مقدر ہوگی۔ 16 رنز بنانا کوئی آسان بات نہ تھی۔ 16 رنز بالرز بنا لیا کرتے ہیں اگر وہ ویسٹ انڈیز کے نہ ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان وہ میچ 7 رن سے جیت گیا۔ ریحان نے 7 رنز کے عوض 3 اوورز میں 1 میڈن دے کر 3 وکٹیں لی۔ جہاں ایک ہی شام میں وہ یوں مشہور ہو جائے گا اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے ہر چیز کے بارے میں پچھلے 3 سال سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہوئے سوچا تھا جو کرکٹ اسے دے سکتی تھی۔ اس نے صرف شہرت کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ میچ کے اختتام پر جب وہ گراؤنڈ سے نکل رہا تھا تو اس نے 2 لڑکیوں کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں پین اور آٹوگراف بکس تھی۔ آٹوگراف پلیز، اپنی آٹوگراف بک بڑھاتے ہوئے ایک لڑکی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہ وہ صورتحال تھی جس کا سامنا کرنے کو وہ تیار نہ تھا۔ جھجکتے ہوئے ریان نے بک پکڑی اور لڑکیوں کے اس میں گرامی دریافت کر کے لکھا ٹو نادیہ بیسٹ آف لک۔ نیچے اس نے اپنے سائن کر دیا۔ اسی طرح ارم کو بھی لکھ دیا۔ فون نمبر بھی دے۔ نادیہ بازید ہوئی۔ فون نمبر نہیں، سوری۔ وہ جان چھڑا کر فوراً کھسک لیا۔ اسے کرکٹ کی اہمیت کا اندازہ صحیح معنوں میں اب ہوا تھا۔ کرکٹ اتنی شہرت دے رہی ہے تو معلوم نہیں دولت کتنی دے گی۔ 4 برس پہلے تک اگر وہ مریم اور اس کی والدہ محترمہ کو ٹالتا رہا تو وہ محض اپنے کریئر اور مریم کی پڑھائی کے باعث، مگر پچھلے 4 برس سے وجہ صرف اور صرف عمل تھی۔ 4 برس پہلے اس نے سوچا تھا کہ شاید وہ عمل کے دل میں جگہ بنا کر اس آئس برگ کو پگھلا سکے جو اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں جمع تھا، مگر اب 4 سال بعد اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس سرد جذبات والی لڑکی کے دل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا مگر وہ اس سے کچھ بھی نہیں کرتی تھی، نہ محبت نہ نفرت۔ اگر نفرت کرتی تو بھی وہ خوش ہو جاتا کہ نفرت بھی ان سے کی جاتی ہے جن کو آپ اہمیت دیتے ہیں۔ کچھ سمجھتے ہیں پھر 4 برس تک قدم قدم پر وہ کیوں اس کا ساتھ دے رہا تھا، وہ کیوں اس سے استعمال کر رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ غلط سوچ رہا ہے۔ عمل اسے استعمال نہیں کر رہی تھی، عمل کو اس کی ضرورت نہیں تھی، رمیز کو اس کی ضرورت تھی۔ اسے نہیں یاد کہ عمل نے آج تک اسے کوئی ایسا کام کہا ہو جس کو کہتے وقت اس کے لہجے میں منت، سماجت، اصرار، التجا کا کوئی عنصر موجود ہو۔ وہ درخواست نہیں کرتی تھی بلکہ تحکمانہ لہجے میں ایک بات کہتی اور انداز ایسا ہوتا تھا کہ وہ کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رمیز کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو کر دے، نہ کرے تو بھی اس کا کچھ نہیں جاتا کیونکہ وہ اس کی ضرورت نہ تھا۔ لیکن دل میں ایک آس سی بندھی تھی کہ شاید اس کی شادی کی خبر سن کر وہ چونک کر اسے دیکھے گی۔ اس کا چہرہ کچھ کھو دینے کے احساس سے تاریک ہو جائے گا۔ وہ صرف اس لڑکی کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، جس سے وہ بہت ڈرتا تھا اور جس کا پورا ماضی جاننے کے باوجود بھی وہ اس کے متعلق کچھ نہ جانتا تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود سلور رنگ کو گھماتی عمل نے سر اٹھا کر رمیز کو دیکھا اور مسکرا دی، البتہ اس کی آنکھیں مسکرانے کی بجائے ویسی ہی یخ بستہ تھی۔ مبارک ہو، تھینکس۔ اپنی شادی کی مبارکباد وصول کرتے وقت اے ایس پی رمیز مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ اس امید پر عفت آنٹی کے گھر پہ خبر دینے آیا تھا کہ شاید عمل اداس ہو جائے گی۔ کب ہے شادی؟ وہ مسلسل رنگ کو گھما رہی تھی۔ 1-2 مہینے تک۔ وہ اس رنگ کو اس روز سے عمل کی انگلی میں دیکھتا آیا تھا جب سے وہ عمل بنی تھی۔ کہیں بار دل چاہا کہ وہ اس کی بابت اس سے کوئی سوال کرے مگر وہ خود میں اتنی ہمت نہ پاتا تھا۔ عمل نے ٹی وی آن کر دیا جبکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے مریم سے شادی کر ہی لینی چاہیے۔ مریم اس کی پچھلے 5 سال سے منگیتر تھی اور اب وہ کس منہ سے انکار کرتا۔ ٹی وی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عمل کے لبوں پر بے اختیاری ایک مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی اور رمیز بتا سکتا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی اس حیر خند مسکراہٹ میں شامل تھی۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں رمیز نے اسکرین کی جانب دیکھا جہاں تیسرے ٹیسٹ کے لیے کراچی پہنچنے والی ٹیم کو ایئرپورٹ پر آتے دکھایا جا رہا تھا۔ اس نے عمل کی جانب دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ عمل، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اسے عمل کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے رمیز، یہ چیس بورڈ کیسا ہوتا ہے، دن اور رات کے خانوں سے بھرا۔ زندگی بھی بالکل ایسی ہی بساط ہوتی ہے، وہ دھیرے سے بولی تھی، اور میں شطرنج کی ایک بساط پر چال چلنا چاہتی ہوں۔ کیسی چال؟ اس نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرائی، جو ہر کھیل میں ہوتی ہے۔ کھیل شروع ہو گیا ہے کیا؟ بس شروع ہی سمجھو۔ وہ مسلسل ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ رمیز نے قدرے ہراساں ہو کر عمل کو دیکھا جو ابھی تک اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ 5 ایک روزہ میچز اور 2 ٹیسٹ کھیلنے کے بعد دونوں ٹیمیں شدید تھکاوٹ کا شکار تھی۔ اس روز بھی پاکستانی ٹیم تفریح کے لیے سمندر پر آ گئی۔
کراچی آنے کے بعد وہ ایک دفعہ بھی گھر نہ جا سکا تھا۔ کراچی میں مقیم کھلاڑی اپنے گھروں میں رہ تو سکتے ہیں مگر ڈسپلن پر برا اثر پڑتا ہے، دیر سویر کا خطرہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی ہوٹل سے باہر نکلنے سے پہلے ہمیشہ مینیجر سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ گھر نہ گیا، حالانکہ اس نے گھر کو کافی مس کیا تھا، اس ماں کو بھی مس کیا تھا جس کو ریان کے خیال میں اس سے زیادہ محبت نہ تھی۔ ساحل سمندر پر آنے کے بعد طبیعت کافی خوشگوار سی ہو گئی۔ جوتے اتار کر جینز نیچے سے کچھ اوپر موڑ کر گیلی ریت پر ننگے پاؤں چلنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اسی طرح دھیرے دھیرے نرم ساحلی ریت میں دھستے ہوئے پاؤں کے ساتھ چل رہا تھا جب یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ ایک منظر پر جیسے ٹھہر سی گئی اور پھر وہاں سے ہٹ نہ سکی۔ گز کے فاصلے پر ایک چھوٹی چٹان پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے سفید پاؤں سے بار بار لہریں ٹکرا رہی تھی جبکہ سیاہ بالوں کی لٹیں ارد گرد لہرا رہی تھی جنہیں سمیٹنے کی وہ کوشش نہیں کر رہی تھی۔ اس کے لباس میں بلو کے 4 شیڈز تھے اور چاروں رنگ ایک دوسرے میں بلینڈ ہوئے یوں لگ رہے تھے جیسے اس کے لباس پر سمندر کی بے چین موجیں رقص کر رہی ہوں۔ اس کی سفید کلائیوں میں ریان کو سیپیوں کا بنا ہوا کڑا دکھائی دے رہا تھا جبکہ کپڑوں پر جا بجا سیپیاں لگی تھیں جیسے سمندر کے پانیوں پر تیر رہی ہوں۔ ریان کو لگا وہ سمندر سے نکلی کوئی جل پری ہے۔ اس جل پری میں کوئی ایسی بات تھی جس نے ریان حیدر کو اس کی جانب دیکھنے اور مسلسل دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چٹان سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، اس کے بال ہلکے ہلکے گیلے تھے اور ہاتھ بھی نم آلود لگ رہے تھے۔ ریحان ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ وہ کچھ اس طرح ترچھی ہو کر بیٹھی تھی کہ وہ اس کا سائڈ پوز دیکھ سکا تھا، اور یہ اس کا حسن نہیں تھا جو ریان کو اس کی جانب متوجہ کر رہا تھا، وہ کچھ اور تھا۔ کچھ عجیب سی بات تھی اس لڑکی میں۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی جیسے ایک ماڈل فوٹو شوٹ کے لیے پوز بنا کر بیٹھتی ہے، یا جیسے کوئی مجسمہ ہو جس کا پورا وجود ساکت ہو، جس کی دھڑکنیں ساکن ہو، جس کا تنفس ساکن ہو۔ اس لڑکی نے یکایک دائیں گھٹنے کے گرد رکھے اپنے ہاتھ ہٹا دیے اور ساتھ رکھے ایک پتھر کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ ریحان کو اس کا پورا چہرہ دکھائی دینے لگا، اسے لگا وہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ وہ لڑکی دنیا و مافیہ سے بے خبر سیدھ میں چل رہی تھی۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی اس کے قریب سے آ کر گزر گئی، اس کے بدن سے پرفیوم کی مہک اٹھ رہی تھی۔ ریحان نے مڑ کر اس کی پشت کو دیکھا، وہ ایک جگہ کھڑی ہو کر اپنے پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ وہ شاید ایک سبز سا کپڑا اور ایک پین تھا جسے لے کر وہ لڑکی اس طرف بڑھ گئی جہاں چند کرکٹرز کھڑے تھے۔ ریحان نامحسوس انداز میں ان کے تھوڑا قریب چلا گیا۔ وہ اب ایک ایک کرکٹر سے پاکستان کے جھنڈے پر آٹوگراف لے رہی تھی۔ وہ جھنڈا کرکٹرز کے آگے کر دیتی بغیر کچھ کہے، اور وہ اس سے نام پوچھے بغیر ہی سائن کر دیتے۔ ریحان مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، وہ لاشعوری طور پر منتظر تھا کہ وہ اس کی طرف آئے گی۔ وہ پچھلے 1 مہینے میں سینکڑوں آٹوگراف دے چکا تھا، اسے تقریباً 71 لڑکیوں نے زبردستی اپنے فون نمبر دے دیے تھے۔ وہ ایک دم مشہور ہوا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے نئے ابھرتے ہوئے بالر سے آٹوگراف نہ لے؟ اس کے سوا تمام کرکٹر سے آٹوگراف لے کر وہ مخالف سمت میں چلتی ہوئی منظر سے ہٹ گئی۔ وہ اس کے پاس آئے بغیر ہی چلی گئی۔ اس نے اضافی کھلاڑیوں سے بھی جھنڈے پر سائن کرائے تھے، بس اسی سے نہ کرائے تھے، حالانکہ وہ قریب ہی کھڑا تھا۔ اسے لگا وہ جل پری اسے ٹھکرا کر چلی گئی ہے۔ سیریز ختم ہوئی تو وہ گھر آ گیا جہاں کچھ اور ہی اس کی منتظر تھا۔ اس کی واپسی کے تیسرے روز کی بات ہے جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ایک مشہور آسٹریلین کرکٹر کی آٹو بایوگرافی پڑھ رہا تھا۔ اس کا دروازہ بجا۔ یس، وہ نگاہیں کتاب کے صفحات پر ہٹائے بغیر مصروف انداز میں بولا تو بیا نے دروازہ کھول کر سر اندر کیا اور بولی، بھائی آپ کا فون ہے، لاؤنج میں ہے۔ وہ اطلاع دے کر فوراً بھاگ گئی۔ ریحان کتاب رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر لاؤنج میں آ گیا۔ ہیلو، اس نے رسیور کان پر لگاتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آواز ابھری، ہیلو۔ ایک لمحے کے لیے وہ آواز پہچان نہ سکا۔ میں شادی کر رہی ہوں، میرین۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ میرین نے اس کو پیرس میں کہیں کالز کی تھی، کافی خط لکھے تھے، مگر اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دراصل دوستوں سے اتنا متنفر ہوا تھا کہ ان تینوں کو ایک ہی کیٹیگری میں لا کھڑا کیا تھا۔ ہاں میں ہوں، وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ کب؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ 3 ہفتے بعد۔ اس کی آواز پہلے کے مقابلے میں کافی کمزور اور پسمردہ تھی۔ ریحان کو ایک دم اینجلینا سے ہونے والے اختلافات اور لڑائی جھگڑے یاد آ گئے تو اس کا لہجہ خود بخود ہی اکھڑا سا ہو گیا۔ اچھا مبارک ہو، تم آؤ گے نہیں؟ اس کے لہجے کی سرد موری مہدی نے محسوس کر لی تھی، اسی لیے مایوسی سے بولی، نہیں۔ اس نے اپنا سابقہ انداز رواں رکھا، میں بہت بیزی ہوں۔ میں نے تمہارا میچ دیکھا تھا اور پتہ ہے مجھے کیا یاد آ گیا تھا؟ وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ وہ شب و روز جو ہم نے میلبورن میں گزارے تھے جب تم اسٹیو فشر سے کرکٹ سیکھا کرتے تھے۔
ریان خاموش ہو گیا. اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا. کسی گہری سوچ میں گم اس نے فون رکھ دیا تھا. اس نے ڈیفینس میں بنگلہ لے لیا اور ایک طرح سے لاہور میں سیٹ ہو گیا. اگر کیمپ نہ لگا ہوتا یا کوئی میچ نہ ہوتا تو وہ کراچی آ جاتا اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بھرپور کوشش کرتا. میڈیا کو وہ پسند آیا تھا. پہلے ہی ٹورنامنٹ کے بعد 2-4 اردو اخبارات، ایک سنڈے میگزین، 2 انگریزی نیوز پیپرز اور 3 ٹی وی چینلز کو انٹرویو دے چکا تھا. شہرت اور گلیمرس دونوں ہی دور سے ہی اچھے لگتے ہیں. اسے اب احساس ہوا تھا کہ شہرت کتنا بڑا عذاب ہے. اس کی پرائیویسی 99% ختم ہو گئی تھی. وہ آزادی سے بازاروں میں گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ 10 منٹ بعد ہی ایک جھمگٹا لگ جاتا تھا. ٹھیک 2.5 ہفتے بعد 3 ہفتے ریسٹ کر کے ٹیم ساؤتھ افریقہ کے دورے پر روانہ ہو گئی. ٹیسٹ سیریز تو برابر چلی گئی 1-1 سے، کیونکہ آخری ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا تھا. البتہ ون ڈے سیریز اس وقت ایک سنسنی خیز موڑ اختیار کر گئی جب پہلے 2 میچز پاکستان، ایک میچ بارش کے باعث ملتوی، جبکہ 2 میچز ساؤتھ افریقہ جیت چکا تھا. اور یہ آخری اور فیصلہ کن میچ پورٹ الزبتھ میں کھیلا جانا تھا اور اسی میچ میں 2-2 سے برابر 6 میچز کی سیریز کا حتمی نتیجہ ہونا تھا. پورٹ الزبتھ میں نعیم نے ٹاس ہارنے کے بعد فیلڈنگ کی، جو کہ ساؤتھ افریقن کپتان اسمتھ کا فیصلہ تھا. اسمتھ کی ان دنوں ریڈیو کی کسی اناؤنسر کے ساتھ افیئر کی خبریں اخبارات کی زینت بنی ہوئی تھی، جبکہ وہ مسلسل اسے اپنی بہن ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا. آریم اسمتھ، جو کہ دنیا کا نوجوان ترین کپتان تھا اور جب خود کو 25 سالہ بتاتا تھا تو مخاطب دل میں جھوٹا ضرور کہتا تھا، نے سینچری اسکور کر کے پاکستان کی فتح کے خواب کی تعبیر کو مزید دھندلا دیا. پورٹ الزبتھ میں جب پاکستانی ٹیم 332 رنز کے ٹارگٹ کو عبور کرنے میدان میں آئی تو پہلے ہی اوور میں 2 کھلاڑی بغیر کوئی رن بنائے پویلین کی جانب واپس لوٹ گئے تو پاکستانی ٹیم مشکلات سے دوچار ہو گئی. ریان حیدر کوئی اچھا بلے باز نہ تھا. مشکل حالات کی وجہ سے اسے 9ویں نمبر پر بھیج دیا گیا. جب وہ وکٹ پر کھیلنے آیا 92 گیندوں پر 170 رنز درکار تھے، جو بظاہر ناممکن لگ رہا تھا. اسپنر گیند کو زبردست طریقے سے اسپن کر رہا تھا. ریان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے کھیلے. جب وہ مسلسل گیندیں چھوڑتا گیا تو اسپنر نے جھنجھلا کر اسے دیکھا. مار بھی صحیح، اس نے افریقی زبان میں ریان کو کہا، جو اس کے پلے نہیں پڑا. وکٹر اتنی زبردست باؤلنگ کرا رہا تھا کہ ریان کے لیے گیند کو ہٹ لگانا بے حد مشکل تھا. کرکٹ میں بلے بازوں کو ہمیشہ ایک بات سکھائی جاتی ہے، اگر باؤلر بہت اچھی گیندیں کرا رہا ہے تو اس کو گالیاں دو. ریان نے بھی وہی کیا اور کچھ غصے میں آ کر وکٹر نے اگلی گیند اتنی شارٹ کرائی کہ اس کو موقع مل گیا. اس نے چوکا لگا دیا. ریان نے وکٹر کو کوئی گالی نہیں دی تھی. اس نے صرف اتنا کہا تھا، بیٹا گھر جاؤ، امی بلا رہی ہیں، کھانے کا ٹائم ہو گیا، پھر تمہیں برتن بھی دھونے ہیں. اس نے کچھ غصے سے ریان کو گھورا تھا. دھلائی تو ابھی میں تمہاری کروں گا پاکی. ریان کا خون کھول اٹھا مگر وہ مسکرا کر آگے بڑھا. وکٹر کا شانہ تھپتھپایا اور بولا، اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ. خواب دیکھنا اچھی بات ہے مگر اتنی اچھی بھی نہیں. اور اس چیز نے وکٹر کو اتنا اشتعال دلایا کہ وہ اپنی لائن اور لینتھ کھو بیٹھا. وکٹر تو ریحان کی دھلائی نہ کر سکا. البتہ ریحان حیدر نے اگلے آدھے گھنٹے میں ساؤتھ افریقن باؤلرز کو بری طرح دھویا. اس وقت وہ 329 فار 9 تھے. جب 5 گیندوں پر 4 رنز بنانے تھے. وہ سینچری کر چکا تھا اور اب مطمئن ہو کر شاٹ کھیلنے کی کوشش میں آؤٹ ہو گیا اور یوں پاکستان وہ میچ 3 رن سے ہار گیا. اس کو کہتے ہیں کرکٹ بائی چانس. ریحان حیدر بلے اور گیند کی دنیا میں اپنا جادو جگاتا رہا. پی سی بی کے گریڈ بی کے کھلاڑیوں میں اس کا شمار ہونے لگا. وہ لگاتار کھیلتا رہا. انجریز آتی رہی، فٹ اور ان فٹ ہوتا رہا. اس کھیل میں ایک نشہ، سرور، پیسہ، شہرت، عزت، محبت ملتی رہی. وہ کھیلتا رہا. میرین کی شادی ہو گئی. اینجلینا نے دھڑا دھڑ مووی سائن کرنا شروع کر دی اور ریحان سے اس کا کوئی رابطہ نہ تھا. مذہب، معاشرے اور رسوم و رواج کا فرق اور تفاوت کتنی حیثیت رکھتا تھا. ڈینیل نے ریئل میڈرڈ کے کوچ کی بیٹی سے شادی کر کے فٹ بال میں اپنے لیے راہیں کھول دی. وہ جرمن ٹیم کے لیے منتخب ہونے کے ساتھ ساتھ ریئل میڈرڈ کے لیے کھیلنے لگا. اس کے لہجے میں فخر، تمکنت، غرور اور بڑھائی جھلکنے لگی. ریان کو ڈینی اور اینجلینا میں کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا تھا. وہ دونوں پیسے کے پیچھے بھاگ رہے تھے. وہ جب بھی ان کے متعلق سوچتا تو اسے بے پناہ ڈپریشن محسوس ہوتا تھا. کرکٹ میں پہلا برس آپ کا ہوتا ہے اور کریئر کے اگلے تمام برس کرکٹ کے ہوتے ہیں. اچھی کرکٹ کھیلو تو کامیاب ہو جاؤ، خراب کرکٹ ناکامی کے دہانے پر لے جائے گی. ریحان نے اپنا 1 سال کامیابی سے اور کرکٹ کے اگلے 3 برس کامیابی اور ناکامی کے درمیان گزارے تھے. انجریز کا شکار ہو کر متعدد بار وہ ٹیم سے باہر ہوا تھا، البتہ کبھی آؤٹ آف فارم ہو کر نہیں نکالا گیا تھا. وہ ہمیشہ ہی ان فارم رہا تھا. ریحان عظیم حیدر کی فتوحات کا گراف اوپر
اور بہت اوپر جا رہا تھا جب اچانک اوپر جاتی سوئی رک گئی۔ ایک میچ کے اختتام پر آئی سی سی کے میچ ریفری نے اس کے بالنگ ایکشن کو غیر قانونی قرار دے کر اسے کھیلنے سے روک دیا۔ کرکٹ کے قانون 243 میں ذکر ہے کہ بالنگ کے عمل کے دوران اگر بالنگ والا ہاتھ بھاڑ میں جائے کرکٹ کے قانون، وہ غصے سے بولا تو کوچ خاموش ہو گیا۔ ریان کو 21 دنوں کے اندر آئی سی سی کے ہیومن موومنٹ اسپیشلسٹ پینل کا سامنا کرنا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کی کیفیت میں وہ آسٹریلیا گیا۔ آئی سی سی کا یہ پینل دنیا کے ماہر ترین زیرک طبی معالجوں کے 4 رکنی افراد پر مشتمل تھا۔ بایو میکینکس دراصل انسان کی حرکات اور سکنات کے مطالعے کے عمل کا نام ہے، جس کے باعث جدید تقاضوں سے روشناس کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وسعت سے باؤلرز کے ایکشن کے الجھاؤ اور پیچیدگیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس نسل میں چاروں گورے تھے اور گورے ایشیائی ممالک کے بالرز کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھ سکتے۔ ان گوروں کے عطاب کے زیر اثر صرف پسماندہ ممالک کے ایشیائی ہی آتے ہیں۔ بایو میکینیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے ریان کو اعلیٰ نما تاروں کے ذریعے ایک مرکزی کمپیوٹر سے منسلک کیا جاتا ہے۔ اس نے شرٹ اتار دی تو ریفلیکٹرز کو اس کے سینے اور کندھوں پر لگا دیا گیا۔ پھر اس نے گیند کروائی۔ ایک خودکار عمل کے ذریعے ریان کے ایکشن کو ایک 3D تصویر میں تبدیل کر کے کمپیوٹر اسکرین پر دکھایا جانے لگا۔ ماہرین اس تصویر کو متفرق ٹکڑوں میں الگ الگ کر کے ہاتھ سے گیند کے نکلتے وقت کے عمل کو دیکھنے لگے، اور اس طرح ان کو دوران بالنگ ایکشن کا زاویہ سمجھ میں آیا۔ اس مہنگے ترین ٹیسٹ پر خرچ آنے والی تمام رقم اسی پینل کی جانب سے ادا کی گئی تھی۔ اس کی رپورٹس آنے میں کچھ وقت لگا اور پھر ٹھیک 2 ہفتے بعد پینل کی رپورٹ آ گئی۔ پروفیسر ایلیٹ نے اس میں جو لکھا تھا اس کا مفہوم یہ تھا: ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا ہاتھ مروجہ ایکشن کی حد سے نکل رہا ہے۔ وہ غالباً چند گیندوں کو 15 ڈگری کے زاویے سے زیادہ خم دیتے ہیں۔ اس پر 1 سال کی پابندی لگا دی گئی۔ اس کے پاس اپیل کرنے کے لیے 14 دن کا وقت تھا۔ آئی سی سی بالنگ ریویو گروپ کے پاس درخواست پیش کر دی۔ مما، اس نے رانیہ کو فون کیا تھا، وہ ان دنوں لاہور میں تھا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اگر یہ پابندی برقرار رہی تو میں شاید کرکٹ ہی چھوڑ دوں۔ اس سارے جھنجھٹ سے وہ بے پناہ دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ صبر کرو بیٹا، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ وہ نصیحت تھی جو رانیہ نے ہمیشہ اپنے بچوں کو کی تھی، اور ریان نے اپنی ماں کی اس بات کو کبھی نہ بھلایا۔ یہ اتفاق تھا، معجزہ تھا یا انہونی؟ ریحان حیدر کو آئی سی سی باؤلنگ ریویو گروپ نے مقدمے سے بری کر دیا۔ کسی نے بہت اونچے درجے پر جا کر سفارش کی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اور رمیز کا مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس کو پسند کرنے لگ جائے گا، اور اس نے ایز اٹ از کیا، مطلب۔ اور جو دوسری کیا نام ہے اس کا، عمل، وہ تو کوئی توپ ہی چیز بن گئی ہے۔ مطلب یار میرا خیال ہے کہ زندگی میں ایسی سچویشن سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ آئی تھنک سو، مجھے لگتا ہے کہ دیکھو، اگر وہ اس سچویشن سے نہ نکلتی تو وہ مطلب اس سچویشن کو نہ فیس کرتی تو وہ پھر اس سچویشن سے بھی نہ نکلتی۔ مطلب جس طرح سے وہ رہ رہی تھی، جس طرح سے اس کا لائف سٹائل تھا، وہ مطلب انسان تبھی سوچتا ہے نا جب اس کو ڈفرینٹ سوچنے کا ملتا ہے نظریہ۔ حالانکہ کیا عظیم نے بھی اس کو کہا تھا کہ تم موٹی ہو رہی ہو، لیکن اس نے اس چیز کو مذاق میں لیا، ٹھیک ہے، اس نے اتنا سیریس نہیں لیا، لیکن اس نے، میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ اس نے غلط کیا۔ اس لڑکے کو ایسے اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کو اس چیز کو پازیٹیو لینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لڑکی کو۔ اور پھر بعد میں جو اس نے اس کو بد دعائیں دی وہ بھی غلط تھا۔ اور کہیں نہ کہیں اب میں تھوڑا کنفیوزڈ ہوں کہ اس کی اتنی پہنچ ہو گئی کہ اس کی وجہ سے وہ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے نہیں آیا ہوگا، وہ ویسے ہی آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں کنفیوزڈ ہوں کہ عمل کا کتنا ہاتھ ہے اس ساری سچویشن میں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ایک سمندر والے وہ لڑکی کا سین، اس کو لگا کہ اس نے اس لڑکی کو دیکھا، تو کہیں وہ عمل ہی تھی، اور عمل نے باقی سب سے لیا، اس سے نہیں لیا۔ تو تھوڑا سا اسٹرینج لگ رہا ہے، تھوڑا سا، لیکن یار اس ناول کو پڑھتے ہی نا مجھے پرانی سچویشن یاد آ گئی۔ جیسے میں ناول پڑھا تھا نا امر بیل ناول بھی کچھ اسی طرح کا تھا، اور اس کی سٹوری بھی تھوڑی ایسی ہی ملتی جلتی تھی، تو یہ بھی تھوڑا ایسا ہی ہے، مطلب پرانی ٹیلی فونی گفتگو، ادھر جا رہا ادھر جا رہا ہے، تو ادھر بھی ایسے ہی تھا، کیا نا، عمر بھی کبھی ادھر ہوتا تھا کبھی ادھر ہوتا تھا، تو اس کی بھی کبھی یہ کراچی ہوتا ہے، کبھی لاہور ہوتا ہے، کبھی یہ کہیں ہوتا ہے، تو اس کا بھی مجھے بالکل نا ویسی تھوڑی سی فیلنگز ویسی آ رہی ہے۔ آئی نو ٹوٹلی ڈفرینٹ ناول ہے، لیکن میں تھوڑا سٹائل کہہ رہی ہوں کہ پرانے زمانے کے جو ناولز ہوتے تھے نا، ان میں ایک الگ ہی ایک ہوتا تھا،
جیسے کہ پرانے زمانے میں ڈرامے اگر دیکھ لو، آپ لوگوں نے ڈرامے نہیں دیکھے ہوں گے نا پی ٹی وی کے. ہمارا پی ٹی وی کا ایک ڈرامہ ہوتا تھا، میں پاکستانیوں کو کہہ رہی ہوں، انڈینس نے تو آف کورس نہیں دیکھے ہوں گے. تو پاکستان میں بہت اچھے ڈرامے تھے پہلے پی ٹی وی کے، بہت اچھے. اگر کبھی آپ لوگوں کو کوئی پرانا ڈرامہ ملے پاکستان کو تو ضرور دیکھیے گا. تنہائیاں اور دھوپ کنارے. اس کے علاوہ ایک ڈرامہ تھا دن، او مائی گاڈ، وہ اتنا مزے کا تھا. اور وہ نا پی ٹی وی کا جب گولڈن جوبلی تھی یا پتہ نہیں کیا تھا، 50 سال ہو گئے تھے، یا میرا خیال ہے 25 سال ہوئے تھے یا 75 سال ہوئے، تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح کا کوئی ہوا تھا. تو انہوں نے پرانے ڈرامے لگانا شروع کر دیے تھے رات 10 بجے، اور میں اور امی دیکھتے تھے، اور وہ بڑا مزے کا ٹائم ہوتا تھا. ہم نے روز ڈرامہ دیکھنا ہوتا تھا دن، اور وہ اتنا مزے کی اس کی سٹوری تھی، اتنی مزے کی کہ آپ اتنے کریکٹر تھے اس میں، اور وہ بہت، اس کی سٹوری بھی بہت سٹرونگ تھی، کریکٹرز بہت زیادہ تھے اس میں. بہت مزے کا وہ ناول تھا، ناول کہہ رہی ہوں، وہ ڈرامہ تھا. تو اسی طرح سے مجھے نا اس ناول سے بھی ویسی ہی فیلنگز آ رہی ہیں پرانی ڈائجسٹ کی، پرانے ناولز کی. اور وہ بہت اچھا ٹائم ہوتا تھا. اب کے تو ڈائجسٹ اور اتنی ڈیٹیل ہوتی ہی نہیں ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ جو بات ہے، ان میں اتنی ڈیٹیل بتائی ہی نہیں جاتی، ان میں اتنی ڈیٹیل کو پریفر ہی نہیں کیا جاتا. بہت جدید والے ناولز لکھے جا رہے ہیں. تو جو پرانا ادب ہوتا تھا نا، پرانا ادب ہے وہ، یار کیا ہی میں بات کروں اس کی. میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو پرانے ناول سناؤں، ایون دو کہ میں نے کچھ سنائے بھی ہیں، جیسے کہ دل دیا دہلیز، وہ بہت پرانا ناول ہے، وہ بھی تھوڑا اسی ٹائپ کا ہے. اس کے علاوہ ستارہ شام، اور کون سا ناول ہے جو پرانے، میرا خیال ہے کہ بہاروں کے سنگ سنگ، مطلب اس کو درمیانہ ہم کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ اولڈ نہیں کہہ سکتے. اور شارٹ ناولز بھی بہت سارے ایسے ہیں جو پرانے ہیں. تو میں تو بہت زیادہ، مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ ناول، لیکن وہی بات کہ کچھ ہے، کیونکہ ہم جھول تو تھوڑا بہت ہے اس میں، اور یہ نمرا بھی کہہ چکی ہے کہ کچھ غلطیاں تو ہیں، لیکن ان کا پہلا ناول تھا تو آف کورس اس کے مطابق یہ بہت اچھا تھا. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.